الرحیم۔ رحمت عالم کی محبت، شفقت اور رحم دلی کے ایمان افروز واقعات۔ اس دنیا میں بادشاہ بھی آئے، فاتح بھی آئے، طاقتور حکمران بھی آئے، لیکن ایک ہستی ایسی اس دنیا میں تشریف لائی جن کی رحمت صرف انسانوں تک محدود نہ تھی، بلکہ پرندے، جانور، یتیم بچے، غریب اور نادار، ہر کمزور مخلوق پر بھی ان کی رحمت کے سائے میں خود کو محفوظ سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ذرا غور کیجئے، یہاں صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں رحمت فرمایا گیا بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت فرمایا۔ اس میں انسان بھی ہیں، جانور بھی، پرندے بھی اور اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق بھی۔ آج ہم اس رحمت کے ایک ایسے ایمان افروز واقعہ کا ذکر کریں گے جس سے سن کر دل بے اختیار پکار اٹھے گا، سبحان اللہ! ایسی رحمت دنیا نے پہلے کبھی دیکھی نہ تھی، بعد میں بھی دیکھ نہیں سکتی۔ ایک سفر کا موقع تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ سفر فرما رہے تھے۔ عرب کا گرم موسم، ریتلے راستے، دھوپ کی شدت اور قافلہ آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسی دوران بعض صحابہ کرام ایک جگہ رکے۔ وہاں ایک درخت تھا۔ درخت کی شاخوں میں ایک چھوٹا سا گھونسلہ بنا ہوا تھا۔ اس گھونسلے میں ایک پرندے کے ننھے منھے بچے موجود تھے۔ تجسس میں ان میں سے ایک صحابی نے ان بچوں کو گھونسلے سے اٹھا لیا۔ بچے بہت چھوٹے تھے، انہیں ابھی اڑنا بھی نہیں آتا تھا۔ جیسے ہی ماں پرندوں کے پاس واپس آئی، اس نے دیکھا کہ اس کا گھونسلہ خالی ہے، اس کے بچے وہاں موجود نہیں تھے۔ وہ بے اختیار بے چین ہو گئی، کبھی ایک طرف اڑتی، کبھی دوسری طرف، اور کبھی صحابہ کے سروں کے اوپر چکر لگاتی، کبھی گھونسلے کے پاس واپس آتی۔ اس کی ہر حرکت چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ میرے بچے کہاں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بے چینی کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً صحابہ کرام سے دریافت فرمایا، اس پرندے کو اس کے بچوں کی وجہ سے کس نے پریشان کیا ہے؟ سب خاموش ہو گئے، اور پھر معلوم ہوا کہ ایک صحابی نے محبت اور تجسس میں اس کے بچے اٹھا لیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً فرمایا، اس کے بچے واپس اسی جگہ رکھ دو۔ صحابی نے بغیر کسی تاخیر کے بچوں کو دوبارہ گھونسلے میں رکھ دیا۔ چند ہی لمحوں میں ماں اپنے پرندوں، اپنے بچوں کے پاس آ گئی۔ وہ سکون سے ان پر اپنا ہر پر پھیلا کر بیٹھ گئی۔ اس کی بے چینی ختم ہو گئی، اور صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف انسان کے دل کا نہیں، ایک چھوٹے سے پرندے کے دل کا بھی خیال رکھا۔ سوچئے، اگر کوئی انسان اپنے بچوں سے جدا ہو جائے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی احساس ایک پرندے کے لیے بھی رکھا۔ یہی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو صرف بچوں کو واپس رکھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ پوری امت کو یہ سبق دیا کہ کسی بے زبان جانور یا پرندے کو بھی بلا وجہ تکلیف دینا جائز نہیں۔ اسلام صرف نماز، روزہ اور عبادت کا نام نہیں، اسلام دلوں میں رحم پیدا کرنے کا نام ہے۔ جو شخص ایک پرندے کے بچوں کو تکلیف دیتا ہے، وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق کو تکلیف دیتا ہے، اور جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ صرف ایک حدیث نہیں بلکہ پوری زندگی گزارنے کا اصول ہے۔ آج دنیا میں لاکھوں لوگ جانوروں سے محبت کی بات کرتے ہیں، لیکن 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ننھے سے پرندے کے بچوں کے لیے پورا قافلہ روک کر امت کو یہ سبق دیا تھا کہ اللہ کی مخلوق ہر مخلوق قابل احترام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو دل سے قبول کرتے تھے۔ انہوں نے فوراً بچوں کو واپس رکھا، کوئی بحث نہیں، کوئی تاخیر نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حکم رحمت پر مبنی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں صرف ایک کہانی نہیں سناتا بلکہ ہمیں آئینہ دکھاتا ہے کہ آج ہم کتنی بار پرندوں کے گھونسلے توڑ دیتے ہیں، کتنی بار بچوں کے سامنے جانوروں کو پتھر مارتے ہیں، کتنی بار صرف تفریح کے لیے بے زبان مخلوق کو ڈراتے ہیں، حالانکہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک چھوٹے سے پرندے کی بے چینی بھی برداشت نہیں کر سکے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبوتر کے اس ننھے سے واقعے نے یہ ثابت کر دیا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت سے فیض یاب ہوتی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بار بار یہ تعلیم دی کہ کسی بھی جانور یا پرندے پر ظلم نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی جاندار پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے۔ یہ صرف ایک نصیحت نہیں تھی بلکہ رسول اللہ کی پوری زندگی اس تعلیم کا عملی نمونہ تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ سفر کے دوران دیکھا کہ بعض لوگوں نے یہ چیونٹیوں کے بل کو آگ لگا دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً دریافت فرمایا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہم نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگ سے سزا دینا صرف آگ کے رب کا حق ہے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک معمولی سی چیونٹی کی جان کی بھی قدر سکھائی۔ سوچئے جس زمانے میں انسان ایک دوسرے پر ظلم کرنے کو بہادری سمجھتے تھے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چیونٹیوں کے ایک چھوٹے سے گھر کے لیے بھی فکر مند تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی پرندے کے بچے لے لیے جائیں تو انہیں واپس کر دو کیونکہ ماں بھی اپنی اولاد سے اسی طرح محبت کرتی ہے جیسے انسان کرتا ہے۔ یہ وہ تعلیم تھی جس نے عرب کے سخت دل لوگوں کو رحم دل انسان بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف جانوروں پر رحم کرنے کی تعلیم دی بلکہ ان کے حقوق بھی بیان فرمائے۔ اب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جانور پر سواری کرو تو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ جب اسے کھانا دو تو پورا کھانا دو، جب پانی پلاؤ تو اسے سیراب کرو اور اگر اسے ذبح کرنا ہو تو بھی اس کے ساتھ نرمی اختیار کرو، اسے تکلیف نہ دو۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جن کی مثال دنیا کے کسی اور نظام میں اس جامع انداز سے نہیں ملتی۔ پھر آئیے بچوں کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گلیوں سے گزرتے تو بچوں کو سلام کرتے، بچے خوشی سے آپ کے گرد جمع ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سروں پر محبت سے ہاتھ پھیرتے، ان کے لیے دعا فرماتے اور مسکرا کر ان سے بات کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو بچوں پر مہربان نہیں دیکھا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ سے آپ کی محبت تو ایسی تھی کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر چڑھ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ لمبا کر دیتے تاکہ ان کی خوشی میں خلل نہ آئے۔ صحابہ کرام انتظار کرتے رہتے یہاں تک کہ دونوں ننھے شہزادے خود اتر جاتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے اور سوچئے کائنات کے اس سب سے عظیم انسان اللہ کے آخری رسول اپنی عبادت میں بھی بچوں کے جذبات کا خیال رکھتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے کو گود میں اٹھایا، اسے پیار کیا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں مگر میں نے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ چند الفاظ پوری انسانیت کے لیے ایک ایسا اصول ہیں جو آج بھی دلوں کو نرم کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی صرف اپنے خاندان تک محدود نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم بچوں کو بھی اپنے بچوں کی طرح پیار کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں ملا کر دکھائیں۔ ذرا تصور کیجئے کتنا بڑا مقام ہے اس شخص کے لیے جو ایک یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی بچپن میں یتیم ہوئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم کے دل کا درد سب سے زیادہ جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی یتیم بچے کو دیکھتے تو اس سے محبت سے بات کرتے، اس کی دلجوئی فرماتے اور اسے کبھی احساس نہ ہونے دیتے کہ وہ تنہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں یتیم کے مال کی حفاظت، اس کی عزت اور اس کی کفالت کو بہت بڑی نیکی قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ طاقتور وہ نہیں جو دوسروں پر غلبہ حاصل کرے بلکہ طاقتور وہ ہے جس کے دل میں رحم، شفقت اور محبت ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی
رضا چاہتے ہیں تو اس کی مخلوق پر رحم کرنا سیکھ لیں۔ ایک پرندہ ہو یا چیونٹی، ایک بچہ ہو یا یتیم، اور ایک کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہی ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہی سچی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانی ہے۔ آپ کو رسول اللہ کا کون سا معجزہ سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مستند اسلامی معلومات اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی مزید ایمان افروز ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔